الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. ہمارے سورہ انفال کے 8 لیکچر ہو چکے تھے. آج ہم نے لیکچر نمبر 9 شروع کرنا ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 38 سے ہم نے شروع کرنا ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. آیت سے ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیغمبر آپ کافروں سے کہہ دیجیے اِن يَنْتَهُوا، اگر وہ اپنے افعال سے اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، یغفر لَهُم مَا قَدْ سَلَف، جو ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے. کیا ہے؟ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیغمبر کافروں سے کہہ دیجیے اِن يَنْتَهُوا، اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائے، یغفر لهم ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا، اگر دوبارہ اس طرح کی حرکات کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو تحقیق پہلے لوگوں کا طریق جاری ہو چکا ہے. یعنی جن لوگوں نے حضور علیہ السلام یا صحابہ کرام کے ساتھ جو اپنے افعال دکھائے، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. آپ غزوہ بدر ہی کو دیکھ لیں کہ اللہ نے کس طرح ان کو ناکو چنے چلوائے، کس طرح ان کو شکست دی. تو یہی بتا رہے ہیں وَإِن يَعُودُوا، اگر دوبارہ وہی حرکات کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو پہلوں کا طریقہ یعنی کہ جاری ہو چکا ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیغمبر کافروں سے کہہ دیں اِن يَنْتَهُوا، اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، يَنْتَهُوا مانا رک جائیں، یغفر لهم ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ اس طرح کی حرکات کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تحقیق پہلوں کا طریق جاری ہو چکا. آگے اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کفار سے لڑتے رہو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے. کیا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو، قتال کرتے رہو، لا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، اللہ کے لیے ہو جائے. آگے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. فَإِنِ انْتَهَوْا کا مطلب ہے اگر وہ اپنے افعال سے اپنے کرتوتوں سے باز آ جاتے ہیں، اپنے حرکات و سکنات سے رک جاتے ہیں، تو اللہ فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں. آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ ہی تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، بہترین حمایتی، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مددگار ہے. یعنی اگر وہ کیا کرتے ہیں، اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کے اندر اور زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں جان لو ان اللہ مولاکم، اللہ ہی حمایتی ہے، بہترین حمایتی بھی وہی ہے اور بہترین مددگار بھی اللہ رب العزت ہے. آگے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا ہے، مال غنیمت کے متعلق بتا رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، کہ جان لو کہ جو مال غنیمت آپ کفار سے لے کر آؤ گے، غنیمت کے طور پر کوئی چیز لاؤ گے، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہو، تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور باقی ان لوگوں کا ہوگا. باقی جو ہے وہ ان مجاہدین کے اندر اس کے علاوہ تقسیم کیا جائے گا. دیکھو
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور جان لو وہ جو تم غنیمت کے طور پر لو کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اس کا پانچواں خمس کہتے ہیں پانچویں کو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کا، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کا، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا۔ آگے کیا؟ ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتوں کی من بھیڑ ہوئی، دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، جس دن دو جماعتوں کا مقابلہ ہوا، اس چیز پر، یعنی ایک تو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فرقان کے دن یعنی غزوہ بدر کے دن۔ یوم التقى الجمعان کا مطلب ہے جس دن دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، جس دن دونوں جماعتوں کی آپس میں من بھیڑ ہوئی، جس دن دونوں جماعتیں آپس میں لڑی۔ آگے کیا فرمایا؟ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى جب تم مدینے سے قریب کے کنارے پر تھے، وهم بالعدوۃ القصوى اور وہ مدینے سے دور کے کنارے پر تھے، والركب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، یعنی جب آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا آپ تو مدینے کے قریب تھے، مدینے کے قریب ناکے پر تھے، اور جو کافر تھے وہ مدینے سے دور تھے، اور جو قافلہ آ رہا تھا ان کے دفاع کے وہ قافلہ جو ہے وہ ان سے نیچے سے گزر گیا۔ اسی طرح فرمایا دوبارہ دیکھیں قل للذین کفروا اے پیغمبر کافروں سے کہہ دے ان ینتہوا اگر وہ اپنے افعال سے اپنے کرتوتوں سے باز آ جائے، یغفر لہم ما قد سلف ان کو وہ معاف کر دیا جائے گا جو گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا اگر وہ دوبارہ اس طرح کی حرکات کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تو پہلوں کا طریق جاری ہو چکا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور ان کفار سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ کوئی فتنہ بھی باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو۔ آگے فرمایا فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جان لو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا اگر تم روگردانی کرو گے، منہ پھیر لو گے تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ جان لو اللہ ہی تمہارے حمایتی ہیں، بہترین حمایتی اور بہترین مددگار۔ نعم المولا کا مطلب بہترین حمایتی، ونعم النصیر اور بہترین مددگار ہے۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور جان لو وہ چیز جو تم غنیمت کے طور پر لو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ کہ اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى قرابت داروں کا، وَالْيَتَامَى یتیموں کا، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کا، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، کس دن؟ یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن دونوں جماعتوں کی آپس میں من بھیڑ ہوئی، دونوں جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصوى اور وہ کافر جو ہیں وہ مدینہ سے دور کے ناکے پر تھے، والركب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا۔ آگے فرمایا والركب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا۔ آگے ہیں موضوعاتی مطالعے میں سے پہلا سوال ہے رسول اللہ، یہ دوسرا سوال، پہلا سوال ہم نے کر لیا تھا اور دوسرا سوال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اطاعت رسول کی تعریف۔ اطاعت رسول کی تعریف کیا ہے کہ انسان ہر عمل سنت کے مطابق کرے، اسے اطاعت رسول کہتے ہیں، یعنی انسان کا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، یہ سب کچھ رسول کے طریقے کے مطابق ہے، اسے اطاعت رسول کہتے ہیں۔ اطاعت رسول کی تعریف کیا ہے؟ انسان کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اسے اطاعت رسول کہتے ہیں۔ آگے سوال ہے اطاعت رسول پر
قرآنی آیات. دیکھیں اطاعت رسول پر قرآنی آیات ہیں. ایک آیت ہے ارشاد باری تعالیٰ من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا ہے پہلے کیا ہے؟ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من یطع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو. کیا فرمایا؟ پہلے تھی اطاعت رسول. سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اطاعت رسول کی تعریف کیا ہے؟ انسان ہر عمل ہر کام سنت کے مطابق کرے اسے اطاعت رسول کہتے ہیں. کیا؟ ہر عمل سنت کے مطابق کرے اسے اطاعت رسول کہتے ہیں. پھر اطاعت رسول پر قرآنی آیات آپ نے لکھنا ہے آیت نمبر 1 ارشاد باری تعالیٰ. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. آیت نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ آیت نمبر 2 ارشاد باری تعالیٰ. مثال کے طور پر یہ آیت نمبر 1 کی شروع میں آپ نے لکھا، آگے لکھا ہیڈنگ میں ارشاد باری تعالیٰ. اس کے بعد آپ نے پہلی آیت میں لکھ دیا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. دوسری آیت نمبر 2 ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. آگے ہے اطاعت رسول پر احادیث. پہلے اطاعت رسول پر قرآنی آیات تھی، اب ہے اطاعت رسول پر احادیث. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من یطع الامیر فقد اطاعنی فقد اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. آپ دیکھیں کہ جس طرح کے آپ کے سامنے آج کل تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے کے اندر جاتے ہیں. 10 بندوں کی جماعت ہے، 11 کی ہوتی ہے، 12 کی ہوتی ہے، تو ان میں ایک بڑا آدمی مقرر کیا جاتا ہے جو اس جماعت کو چلانے والا ہوتا ہے. اب ہر ایک آدمی ان میں سے جو ہوتا ہے اس نے اس کے حکم کی تابع داری کرنی ہے، جیسے وہ کہے گا اس کے مطابق چلنا ہے. اگر اس کو نہیں دیکھنا آپ کلاس کے اندر دیکھ لیں. کلاس کے اندر اگر ٹیچر موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر ٹیچر کسی کو سیئر بنا کے جاتا ہے کلاس کے اندر کھڑا کر کے جاتا ہے، اب اگر کوئی اس سیئر کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی بات کرتا ہے، حالانکہ وہ تو بنا تو نیب ہے، اس کو استاد نے کھڑا کر دیا، ٹیچر نے کھڑا کر دیا، اگر اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے استاد کے سامنے اس طرح بدتمیزی، اگر اس کی اطاعت کر رہا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے جس طرح وہ ان کو چلانا چاہتا ہے تو گویا کہ آپ اپنے استاد کی اطاعت کر رہے ہیں. تو اسی حدیث کے اندر بھی یہی ہے، حضور نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی یعنی اپنے بڑے کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ تو حدیث نمبر 1 ہوگی. کیا ہے؟ اطاعت رسول پر احادیث. آپ نے لکھنا ہے حدیث نمبر 1 جیسے مثال کے طور پر حدیث نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. دوسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ حدیث نمبر 2 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا ہے؟ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ. جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت کبھی بھی اس شخص کو گمراہ نہیں کریں گے جو کتاب اللہ پر زندگی گزار رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے. تو اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہر چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، اس کی اپنی زندگی کا محور نصب العین بنا لے، تاکہ کوئی چیز کے اندر انسان اللہ کے رسول کی
اطاعت کے اندر نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ تو یہ تو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت احادیث رسول سے۔ آگے اطاعت رسول کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی آپ دیکھ لیں قرآن فہمی ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل ہے، محبت الہی، فلاح دارین، یہ چیزیں ہمیں کب حاصل ہے؟ کہتے ہیں اطاعت رسول کے لیے ہمیں چند چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ قرآن فہمی ہو گئی، اسلامی تعلیمات ہو گئی، ان پر عمل کس طرح کریں گے؟ اسی طرح محبت الہی اور فلاح دارین ان سب میں معاونت کرتی ہیں۔ اطاعت رسول کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں معاونت کریں گی۔ قرآن فہمی کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مفاہیم قرآن، مطالب قرآن، یہ سب کچھ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بتا دیے تھے۔ اس لیے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر صحابہ نہیں سمجھ سکتے تھے، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعلیمات حاصل کی، اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اس کو کہتے ہیں قرآن فہمی، یعنی اللہ نے حضور کو قرآن فہمی، مفاہیم قرآن، مطالب قرآن یہ سب کچھ بتا دیے، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کی تفسیر پڑھی۔ آگے ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اب دیکھیں اسلامی تعلیمات پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس وجہ سے ضروری ہے؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اسلامی تعلیمات پر عمل ناممکن ہے۔ آپ کی اطاعت کیوں ضروری؟ کہ اس کے بغیر اسلامی تعلیمات پر عمل بالکل ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہم پر نماز فرض کی، قرآن میں بتا دیا، روزہ فرض کیا، قرآن میں بتا دیا، حج فرض کیا، قرآن میں بتا دیا، آپ دیکھیں زکوٰۃ فرض کی، قرآن میں بتا دی۔ اب اگر اس کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے حکم دے دیا، لیکن اس کی تفصیلی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کوئی چیز کا حکم کرتے، سب سے پہلے اپنی عملی زندگی میں لاتے، لیکن وہ چیز قرآن میں تو نہیں بتائی گئی، وہ تو رسول کے طریقے سے ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، تو اس وجہ سے ہمیں یہ تعلیمات پر عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی طرح یہ تو دو ہیڈنگ ہوگی، تو تیسری ہیڈنگ اس کے اندر ہے اسلامی تعلیمات پر عمل ہو گیا۔ آگے محبت الہی۔ آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد محبت الہی کا حصول ہے، اور یہ محبت الہی اللہ رب العزت کی جو محبت ہے ہمیں کب حاصل ہوگی؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، تب یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے محبت الہی ملے گی۔ اگر ہم لیکن یہ محبت الہی جو ہے بغیر اس طریقے کے ناممکن ہے۔ آگے فلاح دارین، اس لیے بھی ضروری ہے کہ اطاعت رسول اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان دنیا میں بھی ہدایت حاصل کرے اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان دنیا میں ہدایت اور آخرت میں اللہ رب العزت سے کامیابی حاصل کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں فلاح دارین، یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہات جو ہیں ان میں قرآن فہمی تھی، دوسری اس کے اندر ہیڈنگ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، تیسری اس کے اندر محبت الہی کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی محبت ہے، اس کی محبت کا حصول ہے، اور یہ محبت یہ اطاعت کے بغیر ناممکن ہے، نہیں حاصل ہو سکتی۔ آگے چوتھی ہیڈنگ جو تھی فلاح دارین، اللہ یعنی اطاعت رسول اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان دنیا میں ہدایت اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں حاصل